السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ایک بڑا تحقیقی اور غور طلب مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بعض دوست و احباب نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ جب چاروں مسلک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی برحق ہیں، حضور کی سنت کے مطابق ہیں، تو سب کو الگ الگ تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ تمام لوگ ہر مسلک پر کیوں نہیں چل سکتے؟ ہر آدمی ہر مسلک پر ہر وقت کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اماموں نے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ اگر سب کو ایک ہونا ہے تو سب کو ہر مسلک پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ایک سنت چھوٹ جائے گی اور ایک پکڑی جائے گی۔ مسلمانوں کو ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حنفی والا شافعی سنت کو چھوڑتا ہے، شافعی والا حنفی سنت کو چھوڑتا ہے، اسی طرح باقی دو مسلک کا یہی حال ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلک نہ تھے تو آپ کے بعد یہ مسلک کیسے پیدا ہو گئے؟ وہی تمام سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، ہم تک ویسے ہی کیوں نہیں پہنچی؟ ان مسلک کا آپ کے بعد ظاہر ہونے کا مطلب اور ان مسالک کے آنے کی وجہ بیان کریں۔ تو اس کا تفصیل طلب جواب ہے، آپ غور سے سنیں۔ ہر آدمی ہر مسلک پر کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ قرون اولا یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمانہ ہے اس میں خیر کا غلبہ تھا، نفسانی خواہشوں کا عموماً دین میں دخل نہیں تھا۔ اس لیے جو شخص بھی اپنے جس بڑے سے مسئلہ دریافت کرتا، نیک نیتی سے دریافت کرتا اور اس پر عمل کر لیتا تھا، چاہے نفس کے موافق ہو یا خلاف۔ مگر بعد کے دور میں یہ بات نہیں رہی، بلکہ لوگوں میں ایسی ضرورت اور داعیہ پیدا ہونے لگا کہ ایک مسئلہ ایک عالم سے پوچھ لیتے، اس میں نفس کو تنگی محسوس ہوئی تو دوسرے عالم سے معلوم کر لیا، جس میں سہولت معلوم ہوئی بس اسی کو اختیار کر لیا۔ پھر اسی پر قناعت نہیں کی گئی، بلکہ ہر مسئلے میں اس کی فکر لگی کہ کہاں سے سہولت کا اور آسانی کا جواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ طلب حق کا داعیہ نہیں تھا، بلکہ نفسانی خواہشات کا اتباع تھا۔ اس طریقے کے اختیار کرنے میں بعض دفعہ بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی باوضو آدمی نے بیوی کو ہاتھ لگایا، اس سے کسی شافعی المذہب نے کہا کہ وضو دوبارہ کرو کیونکہ یہ ناقض وضو ہے۔ پھر اسی طریقے سے حنفی المذہب کے اندر یہ ہے کہ حنفی المذہب آدمی کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں بلکہ اس وضو سے نماز درست ہے۔ پھر اس نے قے کی، اس پر ایک حنفی المذہب نے کہا کہ وضو دوبارہ کرو کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قے ناقض وضو ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں امام شافعی کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں، ان کے نزدیک قے ناقض وضو نہیں ہے بلکہ اس وضو سے نماز درست ہے۔ اب اگر یہ شخص اسی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہ امام شافعی کے نزدیک درست ہوگی نہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اسی کا نام شریعت کے اندر تلفیق ہے، جو اتفاق امت باطل اور ناجائز ہے۔ در حقیقت یہ طریقہ اختیار کرنا نہ امام شافعی کی تقلید ہے نہ امام ابو حنیفہ کی، بلکہ یہ تو خواہش نفسانی کا اتباع ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔ اس کا نتیجہ خدا کے راستے سے ہٹنا اور بھٹکنا ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ہی امام کی تقلید کی جائے، چونکہ قرآن نے اتباع کو انابت کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ ان چاروں ائمہ نے مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان مسالک سے امت کے لیے توسع کی راہ پیدا ہوئی، وسعت پیدا ہوئی ہے، اور خیر انہی چاروں میں ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر ہر شخص کو آزادی دے دی جائے تو مسلمان ہزاروں حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہر شخص آسانی کا طالب اور خواہش کا غلام بن جائے گا، اور ہر امام کے یہاں سے سہولتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرے گا، اور دین ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں بیک وقت ان تمام پر عمل انہی چاروں ائمہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر لوگ چاروں مسلکوں کو چھوڑ کر فقط ایک مسلک پر عمل کرنے لگیں تو اس صورت میں صرف ایک ہی سنت پر عمل ہو سکے گا، دوسری سنت یقیناً چھوٹ جائے گی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں حدیثوں میں آیا ہے۔ چار مسلک ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ رفع یدین پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ترک رفع یدین پر۔ اس طرح دونوں سنتوں پر بیک وقت دنیا میں عمل ہو رہا ہے، اور اگر تمام لوگ ایک ہی مسلک پر عمل پیرا ہوں تو اس صورت میں اگر رفع یدین پر عمل ہوگا تو ترک رفع یدین کی سنت بالکل یہ چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح اس کا الٹا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسالک مسلمانوں کے لیے خیر ہیں، اسی میں رہ کر مسلمان ضلالت اور گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف وجوہات سے یہ واضح کیا ہے کہ تمام مفاسد کا سد باب اور مکمل احتیاط اسی میں ہے کہ ان ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے۔ ان مسالک کے پائے جانے میں اور وجود میں آنے کا سبب یہ ہوا کہ بعض مسائل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قول منقول ہیں۔ مثلا رفع یدین و ترک رفع دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعد والوں کو بتائے، تو بعض حضرات نے ان دلائل کی بنیاد پر جو ان کے نزدیک راجح تھے رفع یدین کو لیا، اسی طرح بعض لوگوں نے ترک رفع یدین کو اختیار کیا۔ نیز حضرات صحابہ اکرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین بھی بے شمار مسائل میں اختلاف رہا۔ ان حضرات کے باہمی اختلاف کی بے شمار مثالیں حدیث کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے اختلاف کے چند نمونے ذکر فرمائے ہیں۔ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے زمانے میں بعض حضرات نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھتے اور بعض جہرن نہیں پڑھتے تھے، بعض قے کرنے کی وجہ سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد وضو کرتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے۔ ائمہ اربعہ نے چونکہ انہی حضرات صحابہ اور ان سے فیض یافتہ حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد کیا ہے اور انہی کے اقوال و مذاہب کو اختیار کیا ہے، اس لیے ائمہ اربعہ میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا، اور جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا تو نئے نئے ایسے مسائل وجود میں آئے جن کا صریح حکم قرآن و حدیث میں نہ تھا۔ ان مسائل میں مجتہدین کو اجتہاد سے کام لے کر اس کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑا، چونکہ علم، فہم اور قوت اجتہاد میں فرق ایک طبعی اور فطری چیز ہے، اس لیے ان کے اجتہادی فیصلوں میں بھی اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف مبنی علی الاخلاص تھا، اس لیے کوئی برائی کی بات نہیں تھی بلکہ پسندیدہ اور باعث رحمت ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ حدیث پاک میں جس اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے اس کا صحیح مصداق یہی صحابہ اکرام اور ائمہ حضرات کا اختلاف ہے، چونکہ ان چاروں ائمہ کے شاگرد زیادہ ہوئے، انہوں نے ان کے علم کو مدون و محفوظ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا، اس لیے جب علماء نے لوگوں کے اندر دیانت و امانت کو گھٹتے ہوئے دیکھا تو ان چاروں ائمہ کے مسلک کی تقلید کو واجب قرار دے دیا اور اس پر پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا۔ اس طرح یہ مسالک وجود میں آئے جو در حقیقت قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال، صحابہ کے آثار و اجماع، قیاس شرعی پر مبنی ہیں، اور ان حضرات نے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ عمدہ طریقے سے امت تک پہنچایا ہے۔ ان حضرات کا پوری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ کی روشنی میں مدون و مرتب فرمایا اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو پوری امت کی طرف سے ان کے شایان شان اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ یہ اسکرپٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق اور یہ وضاحت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔